चल रही थी कचौचा शरीफ से तशरीफ फरमा खलीक साहब इन्होंने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन को इस्म एजुकेशन फाउंडेशन इसके चेयरमैन और बानी अल्लाह जती खमद साहब नायब चेयरमैन इनके अहलिया मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा, एक बात स्टेज से कहना जरूरी समझता हूँ। सारी दुनिया घरों में सो रही थी, कोविड का माहौल था, कोरोना का माहौल भी आधा लीटर दूध लेने के लिए नहीं जा रहे थे। समझो जी, कोई भी आधा लीटर दूध लेने के नहीं जा रहे थे। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहते ताकि और कौम मिलत की खिदमत कर सके। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि शहर बेंगलुरु में अल्लाह जती खमद जैसी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। असातिज़ा को जाकर बुलाया और अवार्ड देने का काम किया। ये काम इतना बड़ा है कि मैं मदरसे से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये काम इस काम से भी बढ़कर काम है, इसलिए कि दीन की तालीमात हासिल करेंगे कि यही जाके अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अज़ीम व अज़ल लिसुहुबि सलातिन मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलिन व मुनसजिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहाबी सुम्मा ताबिईन फहुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ाल देता है जिसको चाहता है, नबूवत देता है जिसको चाहता है, रिसालत देता है जिसे चाहता है, हिदायत देता है। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। खुद फरमाता है फ़आलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा फरमाता है वो करता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर क़ादिर है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है न उसे नींद आती है। वो हमेशा जागता है, हमेशा सुनता है, हमेशा देखता है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं। उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा अता फ़रमाया है। सलात व सलाम नबियों की मुक़द्दस जमाअत पर, बिलख़ुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम सरकार ताहा व यासीन सरापा रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन सरकार कायनात मुख्तार कायनात मक़सूद कायनात बाइस तख़लीक़ कायनात वजह तकवीन कायनात रूह कायनात जान कायनात मौलाए कायनात अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनका एहसान है कि उन्होंने हमें और आपको एक खुदा का पता बताया है। न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाहे गुलगो कुबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। बाक़िए साकियाने शराबे तुहूर ज़ैने अहले इबादत पे लाखों सलाम। और किसी को छोड़ा नहीं, कहने लगे और जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों। सैयदों की तरफ से शेर जतन हर दौर में क्या क्या यजीदियों ने कर देखे, जतन हर दौर में क्या क्या यजीदियों ने कर देखे, मगर ज़हरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, मगर अली के गुलरुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुलरुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे,
سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی. دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر, دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی. کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے, کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے. غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی, غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی. اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریبہ کی, طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریبہ کی, طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. اور وہ جن چہروں کو زینت غازۂ خاک نجف بخشے, جو علی کے شہر کی مٹی اپنے چہروں پر لگاتے ہیں اور اس سے زینت ملتی ہے, کہنے لگے وہ جن چہروں کو زینت غازۂ خاک نجف بخشے, دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی. دم آخر بھی لہو بس وہی پکارے گا. ارے کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد, جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا. ارے کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی, کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی, کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد, کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. توجہ سے سنیے, کوئی یزید کو گھر کربلا میں لے آئے, آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. جس کو جانا ہے جا سکتا ہے, بلا شبہ جا سکتا ہے, لیکن جس کو بیٹھنا وہ بیٹھ کے سنے. ہم اپنی عقیدتوں میں کسی سے ادھار یا پردے کے پیچھے کچھ اور بھیڑ میں کچھ اور لے کر نہیں آیا تھا. ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی, یہ بات جا کے کوئی اسے بتا آئے, گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے, یزید مرد اگر ہے تو کربلا ہے. ہنسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی, یہ بات جا کے کوئی اسے بتا آئے, یہ بات جا کے کوئی اسے بتا آئے, گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے, یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے. جناب لیکن آیا نہیں. شاعر کہتا اگر کوئی پکڑ بھی لائے, کوئی یزید کو گھر کربلا میں لے آئے, اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد, اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد, اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد. برادران ملت اسلامیہ, بڑا اچھا خوشگوار ماحول ہے. اس ماحول میں کچھ خاص باتیں سماعتوں کی دہلیز پر رکھ دوں, اور جناب والا جو شکوے شکایتیں وہ بعد میں کر لیجئے گا. ابھی دامن وقت میں گنجائش تھوڑی سی کم ہے. توجہ کے ساتھ میری بات سنیں, ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین. اب جن کے نہیں اٹھے ان کو مودی جی کے نام کا نام لگواؤں, پھر موقع دیتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین. ماشاءاللہ اب بھی کچھ لوگوں کو شرم آ رہی ہے, وہ جانے ان کے ہاتھ جانے, اس لیے کہ یہ اس ہاتھ والے باپ کا بیٹا ہے جس کا ہاتھ رسول گرامی نے اٹھایا تھا, اور غدیر خم کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر مولائے کائنات کے حوالے سے حضور نے فرما دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور پھر حضور نے بشارت بھی دی تھی اللہم وال من والا وعاد من عادا, اے اللہ جو علی کو مولا مانے تو بھی اس کا مددگار ہو جا, اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے اپنا دشمن بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت,
برادران ملت اسلامیہ، مجھ سے پیشتر جو خطاب مستطاب ہو رہا تھا انہی کے خطاب کی جھلکیاں لے کر اپنی تقریر کو، اپنی گفتگو کو شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ حضرت سید خلیق اشرف صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا، آخر یہ کنڈیشنز کیوں پیدا ہوئی، یہی سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ میں آپ کو بڑے موٹے طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دین دیا، ساری کائنات کو دین دیا۔ یہ حضور کا احسان ہے کہ اللہ نے پسندیدہ دین ساری امت کو دیا، آپ معلم کائنات بنے۔ اسلام کے کئی ادوار گزرے اور ہر دور میں جناب والا اسلام کی اپنی ایک پہچان اور شناخت رہی، لیکن پیغمبر انسانیت نے اپنی ظاہری زندگی میں فتح مکہ کے بعد اسلام کو اتنی پختگی عطا فرما دی کہ آپ کی اس دنیا فانی سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اسلام کا وجود خطرے میں نہ تھا، لیکن حضور نے ایک ضابطہ دیا، حضور نے ایک دین دیا، حضور نے ایک نظام دیا، حضور نے ایک قانون دیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ سید زادہ ہے تو بھی شریعت کو فالو کرے گا، جناب صدیق زادہ ہے تو بھی شریعت کو فالو کرے گا۔ اور اس کو ہر سال جشن منانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس چیز کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دی تھی، اپنا وطن چھوڑا تھا، اپنے تمام کنبے کو قربان کیا تھا، تو ایک ہی تھا کہ اس کے دین کے احکام پر چلنے کا نام حسینیت ہے۔ صرف حسین حسین بول کے زندگی کرنا کوئی حسینیت کی دلیل نہیں دیتا، لیکن اس احکام پر چلنا حسینیت کا ایک بہترین انداز ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا بہت ہم نقل کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے آج اس پروگرام کو انعقاد کیا، اور اس میں ہم نے کئی مدارس کو ادھر انویٹیشن دے کے بلائے ہیں جو کئی سالوں سے دین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ ان کو تھوڑی سرٹیفکیٹس کے ساتھ اور تھوڑی رقم کے ساتھ ہم نے ان کو نوازا ہے۔ یہ بہت کم ہے، ان کو تو حقدار بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بھی ہم تھوڑا بہت کر سکتے تھے انشاءاللہ ہم نے کیا ہے۔ یہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حسینیت سب کے دلوں میں ہم جگانا چاہتے ہیں۔ جو بھی لوگ جس کے پاس اسباب ہیں وہ بھی اٹھے، وہ بھی آگے آئے، اس پیغام جس کے لیے، اس دین جس کے لیے اور احکام جو شریعت جس چیز کے لیے بچانے کے لیے سرکار امام حسین علیہ السلام نے کربلا مولا تک چل کے اس کو پورا چاہتے تھے کہ تمام قوم کو یہ سبق ملے، تو میں بھی چاہتا ہوں اور تمام لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی اسباب رکھتے ہیں وہ سامنے آئے، غریبوں کی غربا کو خدمت کرے، جتنے بھی مدارس ہیں جہاں پہ سخت بڑی خستہ حالت ہے ان کے لیے تھوڑی مدد کرے، اور باقی غربا میں، یتیموں میں، بے کسوں، بیوایوں، ان سب کے لیے مددگار بنے۔ یہی حسین کا پیغام ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام جو بھی اسباب والے ہیں وہ سب سامنے آئے اور اس پیغام کو پورا کریں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔